زمانے میں ہم نے ایک کال میں شاید اشتہار بنایا تھا کہ بجلی بچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بجلی بند کرنے سے ساہیوال کے گاؤں میں فلانے بچے کو بجلی مل جائے جو پڑھ رہا ہے۔ اچھا خیر، وہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں ایک ہیڈ آف کمیونیکیشن تھے۔ آئی تھنک نمبر ون دا گڈ تھنگ از ہمیشہ گڈ تھنگ بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ ہر وقت گڈ تھنگ از ناٹ آلویز اویلیبل، لیکن اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں تو پھر وہ جامی صاحب کانسیپٹس شاید ہمارے ہیومن سائیکالوجی ہے۔ میں جب ڈی جی پی ہوتا تھا میں اکثر اسٹاف سے کہتا تھا کہ دیکھیں انڈسٹری کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے، آپ سیمنٹ انڈسٹری کو یہ جی ویورز گل نجم جامی صاحب کے ساتھ اب بیٹھے ہیں۔ ان کی کیریئر کا آپ نے ایک پوری سٹوری سنی، اس کے بعد ہم کمیونٹیز پاکستان میں جو لوکل لیول پہ کہاں پہ خامیاں آئی، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، وہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو آئی اس کو ذرا آگے لے جاتے ہیں۔ جی سر، تو آپ بتا رہے تھے کہ کرائم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر کرائم کے علاوہ نہیں، میل پریکٹسز ہوتی ہیں، لوگ وہاں بھی لا ابائڈ نہیں کرتے، لیکن تین چیزیں ہر جگہ جو سکسیسفل سوسائٹیز کا، اگر آپ کوئی بھی سوسائٹی اٹھائیں گے نا دنیا کو، کوئی بول ایون ناروے میں ایک آدمی اٹھا تھا، اس نے 90 لوگ مار دیے تھے ایک دن میں ہی، وہ گھس کے جو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار 100 سال میں ایک آدمی نکلا نا، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا، لیکن آپ نے بہت ساری چیزیں 2 یا 3 بندے مارنے والی کی نہیں سنی، آپ نے 90 والی سنی خالی۔ مطلب ہے کہ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں ان میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں تقریباً۔ وہ کس وجہ سے ریگولیٹ ہوتی ہیں سوسائٹیز؟ ایک تو ایفیشینٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہاں، اور جنرلی سب میں لوکل گورنمنٹس لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نا، ایون امریکہ، جاپان، جہاں بھی آپ جائیں گے، کاؤنٹی لیول، لوکل لیول، لوکلی الیکٹڈ اینڈ اکاؤنٹیبل ٹو دا لوکلس، وہ سسٹم بہت کامن ہے ہر جگہ۔ اور ایفیشینٹ گورنمنٹ، اچھا گورنمنٹ جاپان میں بھی جو میں پڑھتا تھا، لوگ گورنمنٹ کو ایک انیفیشینٹ اینٹیٹی سمجھتے تھے وہاں۔ تو میں نے کہا یار اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ انیفیشینٹ آپ کی گورنمنٹ، تو پاکستان کو پھر گورنمنٹ ہونی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ چونکہ پرسیپشن ہے، آپ نے دوسرے ملک نہیں دیکھے، آپ یہیں پیدا ہوئے یہیں انتقال کر جائیں گے، تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو لیکن وہ ایفیشینٹ ہے، ہائیلی گورنمنٹس ان کی ایفیشینٹ ہوتی ہے جنرلی۔ ہم پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب ان کے لوور ٹیئرز جو ہیں، لوور ٹیئرز ان پاکستان جو ہیں، ان سب میں دیر آر پرابلمس بیکاز ویری لٹل اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا باٹم لیول۔ تو اگر سیکٹری فارسٹ تو درخت مشکل ہے کہ کاٹے، بڑا مشکل ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے پیچھے کیمرے والے ہوتے ہیں تو وہ تو کاٹ نہیں سکتا، لیکن فارسٹ گارڈ اور یہ رینج افسر یہ باقی ہیں، اور ڈی ایف او یہ سارے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح پولیس والے بھی جو ہے جو ناکے پہ کھڑا ہے، وہ میرا خیال ہے ڈی آئی جی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہاں آ کے کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنا، مشہور آدمی ہیں جنرلی جب ہم لیکن لوور ٹیئرز ہیں۔ میں نے بھی گورنمنٹ میں ساری زندگی گزاری، اب جنرلی کہتے ہیں جی 17 اینڈ اباؤ اکاؤنٹیبلٹی، ہم نے ایک نعرہ سنا ہے 17 اینڈ اباؤ۔ لیکن آپ آتے ہیں دوبارہ ذرا اپنے موضوع کی طرف نا، کلائمیٹ چینج، اور اب تو یہ ایشو بہت ہی سرفیس پہ آ گیا، بہت میسو ہے، میسو، ناردرن ایریاز میں آپ بالکل کام بھی کیا ہے بہت زیادہ۔ کون سی 2-3 چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گے گورنمنٹ کو، پالیسی میکرز کو، کہ جہاں سے اس جو آفت آ رہی ہے بالکل سامنے کھڑی ہے کلائمیٹ چینج کی، کہ وہ کیسے مقابلہ کیا جائے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہی سوال بس کرنا چاہیے آج کل، کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں نا وہ اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ مثلا اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میری انکم لیول کم ہے، تو لوگ کہیں گے اگر آپ میٹرک فیل ہے نا تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ لاکھوں کمائیں گے، انلیس کہ آپ بزنس کر رہے ہو کوئی بہت بڑا۔ تو کئی چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اب نیچرل فنومنا جو ہیں، مثلا گلوبل فنومنا جو ہیں، وہ اکر ہوتے رہیں گے، اور ہمیں ان کی نیچر آف اکرنس کا پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈراؤٹ آئیں گے یا فلڈز آئیں گے یا رینز ہوں گی، اربن فلڈنگ ہوگی، یہ تو 3 قسم کی چیزیں آئیں گی۔ ارتھ کوئک کا تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، تو وہ تو اگر آئیں گے اور آپ نے ارتھ کوئک پروف بلڈنگ بنائی ہوئی ہے تو وہ بچ جائے گی، جو نہیں بنائی تھی وہ گر جائے گی، اور وہ بڑی میسو انویسٹمنٹ ہے۔ آپ ریٹروفٹ بھی اب آج نہیں کر سکتے کہ ایک گھر 50 سال پہلے بنا تھا اس کو آج میں ارتھ کوئک پروف شروع کروں۔ لیکن چونکہ اربن فلڈنگ، اب دیکھیں نا بڑی، اس کا تو بہت سمپل اگزامپل ہے، وہی ایگزامپل کہ اب 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، جب میں آئی یو سی این میں بھی تھا پشاور میں، تو آج سے کتنے سال پہلے 96 میں، یہ سوات ریور اور ہر طرف ان کی طرف انکروچمنٹس ہر طرف ہیں، ویسٹ واٹر اب سارا اسی میں پھینکتے ہیں، تو ہم واٹر ویسٹ کو روکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا بھر میں فلڈز آتے ہیں اور اس طرح کا ڈیمیج نہیں ہوتا کہ اس طرح سبمرجن ہو جائے، وہ تو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آتے ہیں، ہمارا تو واسٹ ایریا ہے، اس میں تو
چیزوں کا سبرج ہونے کا مطلب ہے کہ دیر سم تھنگ ویری رانگ. ایک تو ہم جتنے بھی نیچرل واٹر ویز ہیں نا ان پہ انکروچمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی پراپرٹی نہیں. انکروچمنٹ شوڈ بی ریمووڈ. ساری انکروچمنٹ آپ کو ایک نیشنل ڈرائیو کرنی ہے کہ یار کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا, اور اس میں کمیونٹیز انوالوڈ ہو, لوکل گورنمنٹس انوالوڈ, وہ خود والنٹیرلی کریں. سو نمبر 1 انکروچمنٹ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ اب آپ نے ہماری ہیں فریجائل ماؤنٹینس, کیونکہ دیز آر دا نیوسٹ ماؤنٹینس ان دا ورلڈ. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو ماؤنٹینس بنی تھی یہ اینڈ میں بنی تھی, یہ بھی خیر ملینز آف ایئرس پرانی ہے لیکن اتنی ہنڈریڈز آف ملین نہیں جتنی باقی دنیا ہے. ان میں ایروژن ہونی ہے اور ڈیفارسٹیشن میسو ہوئی ہے سب جگہ. یہ تو بہت آبزرویشن ہے, اور آپ اتنی جلدی اس کو ایفارسٹیشن کرنا بھی اٹس اے نیچرل فنومینا. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ترکی جا کے بال لگواتے ہیں نا لوگ, وہ والا کام یہاں نہیں ہوگا کہ آپ اسٹل وی ہیو ٹو سلوپ اسٹیبلائزیشن کو کرنا. پلس جو اربن پلاننگ کے جو پرنسپلس ہیں, ایون رورل پلاننگ کے جتنے بھی ہیومن سیٹلمنٹ پلاننگ ہے, آپ ان فریجائل اینٹیٹیز آپ کو سامنے لوکیشنز نظر آتی ہیں نا, ان کے اوپر تو آپ کنسٹرکشن الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ انہی سلوپس پہ جا کے پھر کنسٹرکشن شروع کر دیں. اس میں اگر کوئی ڈیبری آنی بھی ہے تو اس کے تیسری آپ کی کیا ہوا ہے؟ تیسری ہے کہ آپ کے پاس امیجیٹ ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے وہ کمیونٹی لیول پہ اگر اویلیبل نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹاگرام سے پشاور فون کیا جائے گا اور پھر وہ ڈی جی صاحب جو ہے لوکل رسپانس اسلام آباد سے آئیں گے تو بتائیں گے, تو پھر گاڑی جائے گی. لوکل رسپانس اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے نا اور ٹرین کریں. اچھا, سیکنڈلی وی شوڈ ٹرین آور یوتھ اینڈ لوکل کمیونٹیز. اینڈ دیکھیں دنیا بھر میں جو لوگ نارمل کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں بھی کر رہے, ریٹائر ہو گئے, ہاؤس وائفز ہیں, انہیں فرسٹ ایڈ کی یا 3-4 چیزوں کی ٹریننگز دی جاتی ہیں دنیا بھر میں جگہ جگہ. گاڈ فاربیڈ کچھ ہو جائے, کسی کو بجلی کا جھٹکا لگ جائے گھر میں, تو ایک ہاؤس وائف بیٹھی ہے تو بجائے چیخنے چلانے کے وہ کچھ کر سکے اس کا. تو آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر لوکیلٹی میں لاتعداد لوگ ہیں, ینگ لوگ بھی ہیں, کالج گوئنگ بھی ہیں, ریٹائرڈ بھی ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں لیکن ڈسیبلڈ نہیں ہیں, ایبل باڈیڈ ہیں. وی شوڈ ٹرین دیم کہ ہاؤ ڈو یو ریسکیو پیپل فرام دی. آپ کو پتا ہے پیکولیئر سچویشن کیا ہوں گی, لوگ پانی میں گر جائیں گے, اس کے ریلے میں پھنس جائیں گے. ہاؤ ڈو وی ریسکیو, ہاؤ ڈو وی ٹیک پریونٹیو ایکشنز, ہو ڈو وی انفارم. یہ ٹریننگز لوکل یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے, یوتھ کو ضرور کرنا چاہیے. ایون کمیونٹی میں جو بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں, والنٹیئر کمیونٹیز بننی چاہیے. دیر شوڈ بی پروگرامس لو کاسٹ, دیر شوڈ ناٹ بی منی میکنگ وینچرس کہ جس کے لیے کریکولم بنانے میں آپ $2 ملین لگائیں اور پھر یہ کریں. بیسک چیزیں ہیں, بیسک نالج. اچھا جیمس صاحب یہ بتائے, پورا ایک 3-4 ڈیکیڈز پہ آپ کا کیریئر ہے, کون سی آپ کے سکسیسفل جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا ایک سکسیسفل ماڈل رہا, whether it was AKRSP, it was IUCN, it was JICA. ایک تو میں مانتا ہوں کہ جو جیسا انرکون میں جب کام کیا نا, میں ہر جگہ کا بتاتا ہوں, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ wherever I started تو وہ چیز ایک نیا ٹاپک اس وقت شروع ہو رہا تھا. اب 88 میں جب میں نے انرکون جوائن کیا تو انرجی کنزرویشن جو تھی وہ بڑا نیا ٹاپک. اچھا اس کا کوئی ایپیٹائٹ نہیں تھی لوگوں میں, کیونکہ جب ہم اس زمان میں ہاؤس وائفز کے لیے سیمینار کراتے تھے 1-2 گھنٹے کے کہ بجلی بچائیں, تو ہنستی تھی کہ یار اس وقت 8 آنے کا یونٹ ہوتا تھا 50 پیسے کا, بل ہی کوئی نہیں ہوتے تھے لوگوں کی, انکمز بھی نہیں تھی لوگوں کی. تو وہ اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رات کو یہ سرکاری بلڈنگوں میں لائٹیں جل رہی ہیں نا, یہ آپ بند کر دیا کریں. ہنستے تھے وہ لوگ. لیکن اس وقت اتنا رسپانس تھا انڈسٹری کا, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے نا, آپ کو حیرت ہوگی کہ 35 سے 40% ایفیشنسی پہ چلتی ہے. میجورٹی آف اسمال میڈیم انٹرپرائز جو انڈسٹریز ہیں آپ کی, ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ ہم کیسے اپنے بلز کو کم کر سکتے ہیں. تو اس میں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ہم نے بہت اس میں کام کیا اور بہت اس کے ٹیکرز ہمیں ملے جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی چیزیں ہیں, اور بڑی سکسیس سٹوری تھی. آغا خان یونیورسٹی نے انرجی کنزرویشن کا ایوارڈ 2-3 دفعہ جیتے, انہوں نے بڑا زبردست انرجی مینجمنٹ پلان بنایا, چیزیں لگائیں, ٹرین کی لوگ, بل اپنے شو کیے, کم کر دیے کتنے ڈراسٹکلی. اچھا پھر IUCN میں جب میں آیا تو وہ بھی نیا ٹائم تھا جب یہ NCS اب امپلیمنٹیشن میں جانی تھی, SPCS پہلی پروونشل کنزرویشن اسٹریٹجی, پھر چترال کنزرویشن اسٹریٹجی پہلی ڈسٹرکٹ کی تھی. اچھا وہ زمانہ وہ تھا جب KP میں جو سول سروس تھی, بیوروکریسی تھی, وہ بہت ہائی کلاس تھی ساری. خالد عزیز صاحب, شوکت, یہ شکیل درانی صاحب, اعجاز قریشی صاحب, بڑے بڑے وہاں پہ فگرز. آپ EPA میں تھے, بڑے لرنڈ لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے تھے, اور وہ بڑا زبردست ایک پیریڈ تھا جس میں راؤنڈ ٹیبلز بنی ہوئی تھیں, لوگ آتے تھے, بڑے بڑے انٹرسٹنگ ڈسکشنز کرتے تھے, بڑے انڈسٹریز آتے تھے. اویس غنی صاحب آتے تھے, وہ جو گورنر بنے, وہ بھی آ کے بیٹھے ہوتے تھے اس میں. تو وہ بڑا ایک ایگیلیٹیرین سا انوائرمنٹ تھی جس میں
مجھے لگا کہ لوگوں نے، لیکن ان تمام چیزوں کو پھر میں نے دیکھا کہ بعد میں گریجولی انسٹیٹیوشنز میں نا یہ ڈیٹیریشن آئی ہے پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ بہت بہتاتیت ہو گئی آرگنائزیشن ایک جیسے ٹاپک میں بہت ساری بن گئی ہیں، اور ڈپلیکیشن ہو گئی، ڈپلیکیشن، یا وہی جو تھے نا جن کے پاس ڈپلیکیشن نہیں بھی ہوئی. اب مثلا سولر انرجی ٹیکنالوجی کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ادارہ بنا ہوا تھا، لیکن اب پرائیویٹ سولر پرووائڈر اتنے آ گئے ہیں پاکستان میں کہ اب آپ نے کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ کو نہیں رابطہ کرنا. جس طرح موبائل فون جب آئے تھے تو ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں ہمیں حکم دیا پریسائزلی، وہ پرائیویٹائز ہوا پھر اینڈ میں اور پھر ٹھیک ہوا. ایگزیکٹلی. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر کا رول مجھے اس میں کبھی نظر نہیں آیا کہ ان تمام چیزوں میں، اس میں سوائے سولر کو جو میں کہتا ہوں انرجی کنزرویشن میں بھی نہیں، سولر میں مجھے لگا کہ یہ واحد چیز تھی جس کو پرائیویٹ سیکٹر نے پک کیا، بیکاز دیٹ واز اے، جو ہماری قوم ہے نا وہ میرے خیال کانسیپٹس کو نہیں سمجھتی، اسے ایک فزیکل چیز سمجھ آتی ہے. نہیں جامی صاحب، کانسیپٹس تو شاید ہمارے ہیومن سائیکالوجی ہے. میں جب ڈی جی پی ہوتا تھا میں اکثر اسٹاف سے کہتا تھا کہ دیکھیں انڈسٹری کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ نے پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے. آپ سیمنٹ انڈسٹری کو یہ کہیں کہ جو ڈسٹ جا رہا ہے یہ آپ دن میں 200 بوری سیمنٹ کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کی قیمت بدی ہے اتنے کروڑ. ہاں بالکل، وہ اس کے ذہن میں صحیح یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اپنے جی ایم سے کہو کہ 200 بوری تو ہم روزانہ کیوں اڑا رہے ہیں، اس کو مانیٹائز کریں. جب تک مانیٹائز نہیں کریں گے نا لوگ نہیں سمجھ سکتے. ابھی مانیٹائز سولر کیسے بک رہا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ اتنا بل آ رہا ہے، ابھی آپ کا بل زیرو ہو جائے گا، بس بل زیرو ہو جائے گا. تو شاید وہ اکنامک جو اگر آپ اس کو کہنا آپ قوم کے لیے، مجھے آپ نے بڑی زبردست بات کی، یہ کلین انرجی ہے، اس سے کلائمیٹ چینج کا یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں سمجھ وہ اس زمانے میں ہم نے ایک ایرن کال میں شاید اشتہار بنایا تھا کہ بجلی بچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بجلی بند کرنے سے ساہیوال کے گاؤں میں فلانے بچے کو بجلی مل جائے جو پڑھ رہا ہے. اچھا خیر، وہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں ایک ہیڈ آف کمیونیکیشن تھے قاضی امر جلیل، وہ بڑے سندھی کے بڑے مشہور رائٹر ہیں. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا کچھ آئیڈیاز لینے کے لیے، تو کہنے لگے یار آپ نے جو کمپین بنائی ہے احمقانہ کمپین ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے یار جو بندہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں آن آف کرو، وہ کہے گا بھائی میں آن آف کرنے، یہ میں بل دے رہا ہوں اپنا، وہ جو سائی والا لڑکا ہے نا جس کو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان پہنچائے، میرا ٹھیکہ نہیں ہے کہ میں اس کو یہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا بچے گا. تو آپ یہ نہیں بتا رہے، آپ اس کو ایک بڑا ہیومینیٹیرین ایک کانسیپٹ بیچ رہے ہیں جو نہیں خریدنا اس میں. جاوید صاحب بڑی لمبی ڈسکشن ہو گئی اور یقیناً ظاہر یہ بہت سے لوگ اس کو سنیں گے بھی، ڈیٹوریشن ہے، ہم سب اگر ہم نہیں بھی یہاں پہ کہیں تو سب کو نظر آتا ہے. بٹ کیا ہوگا، ہماری ایک بہت بڑی یوتھ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ڈیموگرافک ہو ہے پاکستان میں یوتھ کی، کیا میسج دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے ہم نے تو اپنے کیریئر آلموسٹ گزار لی، شاید 2-4 سال بعد اور کنسلٹنسی یہ وہ کر لیں، تو کیا یوتھ کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں آئی تھنک نمبر ون دا گڈ تھنگ از ہمیشہ گڈ تھنگ بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے. وہ ہر وقت گڈ تھنگ از ناٹ آلویز اویلیبل، لیکن اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں تو پھر وہ اویلیبل بھی ہو جائے گی، اور اگر ایگزسٹ نہیں کرتی پھر تو چھوڑ دے اس کو سوچنا. جو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی نا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کی محرومی کا احساس نہیں ہوگا آپ کو کبھی زندگی میں. مطلب اگر آپ کو پکاسو کی پینٹنگز کا شوق نہیں ہے تو دنیا کی ساری جل جائیں اگر وہ پینٹنگز، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز چل گئی. اینی ہاؤ پوٹینشیل پاکستان میں ٹریمنڈس پوٹینشیل. دیکھیں پاکستان کے پاس نیچرل ریسورسز انڈیا سے زیادہ ہیں. انڈیا میں کوئی نیچرل گیس نہیں پیدا ہوتی، پاکستان میں واحد اس علاقے میں جہاں ہمارے پاس نیچرل ریسورس بہت زیادہ ہے. پھر ہمارے پاس گریٹ اماؤنٹ آف لینڈ ہے، ہیوج اماؤنٹ آف پیپل ان یونیورسٹیز، ہائر انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن ہیں. لوگ بڑا کہتے ہیں کہ یار آپ نے ایک ڈسٹرکٹ میں 3 کیوں بنا دیے، 3 کیوں یونیورسٹیاں بنا دی، یہ تو فضول ہے، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ. ایک بندہ لکی مروت میں پیدا ہوا، لکی مروت میں ہی اس نے ماسٹرز کر لیا. پہلے وہ وہاں سے جاتا تھا کراچی، پشاور، لاہور پڑھنے، واپس آتا تھا دنیا دیکھ کے آتا تھا، کہتا یار میں تو ساری دنیا دیکھ لی، تو اب میرا ویژن بڑا ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے ایچ ای سی کے ریٹائرڈ چیئرمین ان سے بات کی، وہ نام نہیں بتا سکتا، اور بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا یار اس میں جو ساری زندگی کہیں نہیں جا سکیں گے، اب اس کو یونیورسٹی مل گئی. ہر آدمی تو لاہور نہیں گیا تھا، میں کراچی جا سکتا، کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ لڑکیاں جا سکتی ہیں لوگوں کی، اب لڑکیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں. عام دنوں میں وہ ہائی اسکول شاید نہ جا سکتی، سیکنڈری نہ جا سکتی، اگر یونیورسٹی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کالج بھی نہ ہوتا،
یونیورسٹی نہیں ہے پھر کالج بھی نہیں بنائیں گے کہ یار وہ کالج سے پھر کہاں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ نہ کہیں آپ ان کو وہاں ایک ڈائیورس قسم کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, ڈائیورس قسم کے ٹاپکس پڑھنے کا موقع ملا, اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ نہیں سیکھ سکا تو اس کے اپنی مسئلہ ہے نا. گورنمنٹ تو فیسلٹی بنا دی, پیسہ لگا دیا, لوگوں کو ہائر کر دیا, یہ نہیں کہا کہ کسی برا کام کے لیے آؤ, تو فیسلٹیز بنا. تو ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, یوتھ بھی ہے, they can all be mobilized into these large scale national rebuilding programs. جس طرح آپ نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بار بار سمجھتے ہیں کہ ہر کام چیریٹی سے ہوگا اور ہر کام چھوٹے ای پی اے جو ہے نا کے پی کا یا پنجاب کا کتنے ہزار بندہ کام کرتا ہے وہاں پہ, ہو سکتا ہے 50 کرتے ہوں, تو وہ اس کی تو 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, تو 12 کروڑ لوگوں کو ای پی اے نہیں صرف بتانا ہے جا کے کہ یار یہ زمین پہ نہیں تھوکنا اور یہ زمین پہ پلاسٹک پہ شاپر نہیں پھینکنا. اگر اس طرح شروع کر دیا آپ نے تو 12 کروڑ کے لیے آپ کو میرا خیال ہے 12 کروڑ بندہ ہائر کرنا پڑے گا کہ 12 مختلف ٹاپکس اس کو دیں گے آپ, ایک جامی ہائر کریں گے, یہ ڈاکٹر بشیر کا پیچھا کرنا ہے, ان کو پریشر ہارن بھی نہیں بجانے دینا, ان کو تھوکنے بھی نہیں دینا, ان کو یہ بھی نہیں کرنا, اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. آپ وی شوڈ کریٹ دیز میں فورسز تو نہیں کہوں گا لیکن میں کہتا ہوں یوتھ کو کیا میسج ان کو, ہاں یوتھ کو میسج دینا ہے کہ دیر از ٹریمینڈس پوٹینشیل ان پاکستان, بیکاز وین ایور ہمارے تباہ نہیں ہوئے ادارے, میں کہہ رہا ہوں ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. اب جب ہم 4-5 سال یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا تو ایک سال ایسا تھا جس میں ہم پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی, پھر ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں. تو آپ ہر چیز کو میک اپ کر سکتے ہیں, ابھی ختم نہیں ہوا کچھ بھی, ابھی تو بہت کام ہوا ہے, وہ ہم شاید زیادہ ہی اس کو بلیم کرتے ہیں. آئی تھنک ٹریمینڈس پوٹینشیل از دیئر, اسٹرائیو ہارڈ, اور آئی ایم شیور کہ یو ول ہیو اے رول ٹو پلے. چلے جامی صاحب, تھینک یو ویری مچ. امید ہے ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کی باتوں سے, آپ کے ایکسپیرینس سے ہمارے ینگسٹر جو ہے نا انسپائر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو.